بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے یمن پر فضائی حملے، 31 افراد ہلاک، ایران کو بھی خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج نے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے، جن میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حوثی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں اور کئی دنوں تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بھی سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے حوثیوں کی حمایت جاری رکھی تو امریکہ اسے پوری طرح ذمہ دار ٹھہرائے گا اور ہم نرمی نہیں برتیں گے۔ حوثیوں کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 13 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہوئے، جبکہ سیدہ میں امریکی حملے میں مزید 11 افراد بشمول 4 بچوں اور 1 خاتون جاں بحق ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ میں حوثیوں سے کہتا ہوں تمہاری باری آ گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے یمن میں حوثیوں کے خلاف فیصلہ کن اور زبردست فوجی آپریشن کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے حوثیوں سے کہا ہے کہ تمہاری باری آ گئی ہے۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ہفتے کے روز ایک پوسٹ میں مزید کہا، حوثیوں نے امریکی بحری جہازوں، ہوائی جہازوں، ڈرونز اور دیگر کے خلاف بحری قزاقی، تشدد اور دہشت گردی کی ایک مسلسل مہم چلائی ہے۔ انہوں نے کہا جو بائیڈن کا رد عمل قابل رحم طور پر کمزور تھا، اس سے لاپرواہ حوثیوں نے اپنے حملے جاری رکھے۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جب امریکی پرچم والے تجارتی جہازوں کو نہر سویز، بحیرہ احمر یا خلیج عدن سے بحفاظت روانہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا بحیرہ احمر میں منتقل ہونے والے آخری امریکی جنگی جہاز پر 4 ماہ قبل حوثیوں نے 1 درجن سے زائد بار حملہ کیا تھا۔ ایران کی طرف سے فرنٹ سے حوثی غنڈوں نے امریکی طیاروں پر میزائل داغے ہیں اور ہماری افواج اور اتحادیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان جاری حملوں سے انہیں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ معصوم جانوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم امریکی بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے مقصد کے حصول تک زبردست مہلک طاقت کا استعمال کریں گے۔ حوثیوں نے دنیا کے سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک میں جہاز رانی کا گلا گھونٹ دیا ہے، جس سے عالمی تجارت کا ایک بڑا حصہ رک گیا ہے اور بین الاقوامی مشترکہ آزادی کے بین الاقوامی اصولوں پر حملہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن پر امریکی جارحیت کا جواب دیں گے حوثی گروپ کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ یمن میں امریکی فوجی آپریشن پر اپنے پہلے تبصرے میں حوثی سیاسی بیورو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہماری افواج امریکی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ بحیرہ احمر میں بین الاقوامی نیویگیشن یمن کی جانب سے محفوظ رہے گی۔ امریکہ نے یمن پر بڑے پیمانے پر فوجی حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ امریکی صدر نے حوثیوں کے خلاف زبردست مہلک طاقت استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک وہ جہاز رانی پر حملے بند نہیں کرتے ہم حوثیوں پر سخت حملے کریں گے۔ دیر انسا جرمن خبرساں ادارے کے مطابق حوثیوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ بمباری میں سینا کے شمال میں واقع ضلع شوب میں الجارف محلے کو نشانہ بنایا گیا، یعنی شاہدین نے تصدیق کی کہ پرتشدد دھماکوں نے سینا کو ہلاک کر رکھ دیا اور سینا کے ہوائی اڈے اور سینا کے شمال مغرب میں الجراف محلے میں ٹیلی ویژن کی عمارت کے قریب نشانہ بنائے گئے مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے گئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے حوثیوں کے خلاف فیصلہ کن اور زبردست فوجی آپریشن شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کا 24 گھنٹے میں خاتمہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان پر یو ٹرن لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو 24 گھنٹے میں ختم کروانے کے اپنے بیان پر یو ٹرن لے لیا۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے روس یوکرین جنگ ختم کروانے کے ان کے دعوے کے بارے میں پوچھا گیا جو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران بار بار کیا تھا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ میرا مطلب یہ ہے میں جلد اس معاملے کو حل کرنا چاہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2023 میں CNN
ٹاور ہال میں کہا تھا کہ روس اور یوکرین مر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ مریں اور میں یہ 24 گھنٹے میں کر لوں گا۔ سابق امریکی صدر کیملا ہیرس کے ساتھ مباحثے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک جنگ ہے جسے ختم ہونا ہے، میں صدر بننے سے قبل ہی اسے ختم کرواؤں گا۔ جب میں صدر منتخب ہوں گا تو ایک فریق سے بات کروں گا اور پھر دوسرے سے، میں انہیں اکٹھا کروں گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا غزہ میں امدادی تنظیم کی گاڑی پر حملہ، 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں امدادی تنظیم کی گاڑی پر ڈرون سے حملہ کرتے ہوئے 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے بیت الحیہ پر اسرائیلی فوج کی جانب سے امدادی تنظیم کی گاڑی پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون حملے میں 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کرنے کا حماس کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران یورپی ممالک سے مذاکرات کے لیے تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ہم یورپی ممالک سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی اور ہالینڈ کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں انہوں نے کہا ہم یورپی ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی ترقی میں ایران کے کردار کی اہمیت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا اختلافات کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے G7 ممالک کی جانب سے خطے کے عدم استحکام کے حوالے سے بیان کو رد کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ ہماری ایٹمی سرگرمیاں ہماری تکنیکی اور صنعتی ضروریات اور عالمی حقوق اور پابندیوں کے مطابق ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سربیا میں لاکھوں طلبہ صدر الیگزینڈر کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، ٹرانسپورٹ بند۔ سربیا میں طلبہ نے صدر الیگزینڈر اور ان کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت بلغراد کی سڑکوں پر لاکھوں طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاج کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی۔ سربیا میں حکومت مخالف مظاہرہ 4 ماہ پہلے شروع ہوا جب گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی بدعنوانی اور نااہلی کے سبب حادثہ ہوا۔ حکومت نے بے امنی پھیلانے والے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دی ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں G7 کی جنگ بندی نہ ہونے پر روس کو مزید پابندیوں کی دھمکی۔ G7 کے رکن ممالک نے روس کو انتباہ کیا کہ روس جنگ بندی کے لیے کوششوں کے جواب میں مثبت رد عمل دیتے ہوئے برابری کی بنیاد پر جنگ بندی پر فوری عمل کرے، بصورت دیگر اسے مزید پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق G7 جس میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور فرانس شامل ہیں نے کہا کہ سیکیورٹی کے انتظامات جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں تاکہ روس و یوکرین کے درمیان جنگ بندی ممکن ہو جائے۔ ان ملکوں نے روس سے مطالبہ کیا کہ روس کیف کے ساتھ جنگ بندی پر متفق ہو جائے یا پھر مزید پابندیوں کے لیے تیار رہے۔ انتباہ پر مبنی اس بیان کا حتمی متن G7 کے حکام نے تیار کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی جنگ بندی ہوگی اس کا احترام کرنا ضروری ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔